اچھا اب دیکھیے دماغ میں ایک چیز اور بھی آتی ہے لوگوں کے، وہ یہ آتی ہے کہ شاید اس سے مراد ہے کہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ عید منانے سے مراد ہے کہ بہت ہلا گلا ہو رہا ہے اور ورائٹی پروگرامز ہو رہے ہیں اور بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور تالیاں پیٹی جا رہی ہیں اور فسق و فجور کا ماحول ہے جو دماغ میں ان لوگوں کے، جبکہ عید کا اصلاً یہ مفہوم ہی نہیں ہے۔ عید کے اگر آپ عید کے اعمال، شب عید کے اعمال دیکھیں، روزے عید کے اعمال دیکھیں، تو وہی عبادتیں ہیں، وہی ہیں، اور بہت ہوا تو اپنے آپ کو خوشبو لگا لو، اچھے کپڑے پہنو اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاؤ اور ان کے ساتھ مثلا کھانا پینا کچھ کر لو، یعنی اس کے اندر تو دیکھا جائے تو وہ فسق و فجور کا وہ ہے بھی نہیں۔ جب بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے عید کے دن اللہم صلی علی محمد وعلی اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا جو عید کے دن کھیل تماشے مصروف تھے کہ لوگ، تو امام نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ خدا نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا دن قرار دیا تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضا الہی کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں۔ ایک گروہ آگے نکل کے مقابلہ جیت جاتا ہے، ایک گروہ پیچھے رہ کے ہار جاتا ہے۔ بس آج جبکہ نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں، کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں۔ ایک ایسے دن مجھے اس کھیل تماشے میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے ایک کاموں میں مشغول ہوں گے جبکہ بدکار اپنی بدکاری میں گرفتار ہوں گے۔ یعنی امام نے اس دن بھی لاہو و لعب کے اندر گرفتار ہونے کو منع کیا ہے، یہ قطع نظر اس بات کے، یعنی کہ اس دن غم کا دن ہے نہیں ہے، یعنی خوشی بھی اگر منائی جا رہی ہے تو لاہو و لعب، فسق و فجور، گانے بجانے، ڈانس اور ٹی وی پہ اور جس انداز کے پروگرام جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں فسق و فجور سے بھرپور، یعنی وہی اداکار ہیں اور اداکار جس سے پہلے جو ہے وہ اسلام کا دم بھر رہے تھے، وہ بالکل اس کے بالکل برخلاف اگلے دن ہی ایک انقلاب رونما ہو جاتا ہے اور ایک دوسری شکل میں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس دن کو اس طور پر تو یہ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو منع کیا جائے کہ بھئی اس دن خوشی نہ منائے، خوشی کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ان لوگوں نے اپنے دماغ میں سمجھا ہوا ہے جس کی وجہ سے منع کرتے ہیں۔ اور امام علی رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ یوم فطر کو یوم عید اس لیے قرار دیا گیا کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہ مجتمع ہوتے ہیں، خدا کی خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نے جو ان پر احسان کیا اس پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے یہ یوم عید، یوم اجتماع، یوم فطر، یوم زکوٰۃ، یوم رغبت اور یوم تضرع، تو یہ خود امام نے اس کو یوم عید قرار دیا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام امام حسین کی شہادت کے بعد کتنے طویل عرصے بعد آئے، تو اگر اس کے بعد کوئی عید ہی نہ ہوتی تو امام کیوں کہتے کہ یہ یوم عید اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے؟ اور امیر المومنین یہ بھی فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ عید اصل میں فقط اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا اور نماز کی قدردانی کی ہو، اور دن کوئی بھی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہی روز عید ہے۔ تو اس میں اس لحاظ سے تو مخصوص عیدیں بھی نہیں رہیں، ہر وہ دن بھی عید کا دن قرار پا جائے گا جس دن کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، تو یہ تو اور زیادہ عام ہو گئی۔ اور کتنی مشہور ترین یہ والی حدیث ہے، اس میں امام نے ہر روز عید قرار دیا، ہر وہ دن خوشی کا دن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ عید کا دن اس کے لیے نہیں ہے جس نے جدید لباس پہنا، بلکہ حقیقت اس کے لیے جس نے آج کے دن اپنے آپ کو خدا کے عذاب و غضب سے بچا لیا۔ جب یہ علامہ اقبال کا شعر بھی لکھا ہے نیچے، پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے، ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ اور سید ابن طاؤس نے بھی فرمایا ہے، ہمارے بہت بڑے عالم مفاتیح الجنان میں جو پہلی شوال کے اعمال ہیں، فرماتے ہیں اپنے اس روزے عید کو کھیل کود اور بیکار باتوں میں نہ گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ آیا تمہارے اعمال رد ہوئے یا قبول ہیں، پس اگر تم ان کے قبول ہونے کی امید ہے تو تمہیں بہترین طریقے سے شکر ادا کرنا چاہیے، رد ہونے کا ڈر ہے تو اس پر گہرے غم میں ڈوب جانا چاہیے، یعنی اپنی حالت کے اوپر کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا ہے، پتہ نہیں قبول نہیں کیا۔ تو بہرحال کہا کہ عید کو کھیل کود اور بیکار باتوں میں نہ گزارو۔ تو اگر ان کے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اس میں کھیل کود بیکار، وہ تو اسلام پہلے بھی نہیں کہہ رہا ہے، چاہے آپ غم منائیں یا نہ منائیں، اس سے فرق نہیں ہے، عید کا دن کوئی فسق و فجور اور کھیل کود کا دن تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا امیر المومنین نے کہ زیادہ خوبصورت لباس پرہیزگاری کا لباس ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کا لباس۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لباس یہی ہے، اور خاص طور پر کیونکہ عید قریب ہے تو اس میں کچھ باتیں اس متعلق بھی آ جائیں کہ عورت کے لیے میک اپ کرنا اور مہندی لگانا بذات خود جائز ہے، لیکن انہیں لگا کر نامحرموں کے سامنے آنا یہ جائز نہیں، اگر ایسا کیا تو چہرے اور ہاتھوں کو نامحرم سے چھپانا واجب ہو جائے گا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ دو مومن جب ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں جیسے عید میں بھی ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے بشرطے وہ خدا کی خوشنودی کے لیے ملتے ہوں. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اب تم اپنے عمل کو نئے سرے سے شروع کرو. یعنی قدم قدم پر عید کے جتنے بھی انسان جاتا ہے اپنے رشتہ داروں سے گلے ملتا ہے اور ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں, ہر قدم پر اس کے لیے ثواب نیکیاں سب لکھے جاتے ہیں. لیکن شرط یہی ہے کہ اس دن کو ہر قسم کے حرام اور گناہ سے جو ہے وہ بچایا جائے. تو ان لوگوں کے لیے بھی شاید دماغ میں یہ بات ہو کہ بھئی یہ تو فسق و فجور کے لحاظ سے دن ہے تو یہ تو نہیں منانا چاہیے, تو ان کو بھی دماغ سے چیز نکال دینی چاہیے کہ عید کا دن فسق و فجور کا تو دن ہی نہیں ہے, یہ تو صرف عبادات کا دن ہے, صلہ رحمی کا دن ہے. بہت ہوا تو اچھے کپڑے لباس اب بنا لیں, خوشبو لگا لیں, رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے چلے جائیں, اور یہ اماموں کے غم کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن پوری وضع و قطع عاشور جیسی بنا لینا, اس کو عاشور کی طرح سے غم کا دن قرار دے دینا, خود ساختہ ایجادات کر دینا, دسواں وسواں یہ سب کچھ کر آ کے ان کے فلسفے کچھ اور ہیں, یاد کرنے کے حوالے سے ہیں, وہ جتنے بھی چاہیں آپ یاد کر لیں. لیکن کیا ہوگا کہ اس سے آپ نا لوگوں کو اور زیادہ, جب بچے بھی دیکھیں گے جوان بھی دیکھیں گے کہ پوری دنیا خوشیاں منا رہی ہے اور ہمارا باپ جو ہے وہ غم کی فضا جو ہے قائم کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, تو کہیں گے کون سا مذہب ہے, یہ کیا ہے, وہ دین, اور اس سے متنفر ہو جائیں گے. یہ تم کون سی چیز ان کے سامنے پیش کر رہے ہو. تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں معاذاللہ کوئی حرام اور وہ اس کا پہلو رکھتی ہوں. مجلس بھی کوئی کر لے, چاہے ماتم بھی کوئی اپنے گھر کے اندر ہی کر لے, رو بھی لے, اور روتا ہی ہے جب وہ امام حسین کی زیارت پڑھتا ہے, دعا ندبہ پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ عیدیں کب ہوتی ہیں اگر امام حسین اپنی شہادت نہ دیتے, پیش نہ کرتے, خانوادے کو اپنے قربان نہ کرتے, نہ عید یہ ہوتی, نہ یہ رمضان ہوتے, نہ لوگوں کے پاس آج دین ہوتا. تو ان کو یاد کر کے کچھ آنسو بہا لی جائیں تو اس کے اندر کوئی غم اور مذائقے کی بات نہیں ہے. لیکن دن اس کے باوجود بھی یہ خوشی کا ہی دن ہے, چاہے اس دن کوئی غم ہی کیوں نہ ساتھ میں منا لے.